خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سو رہا تھا۔ کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی۔ کچھوے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دانش اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ایک لوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اسے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ دانش کیونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بھی بدل جائے۔ دانش کا اسکول کے نئے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ علم بیکار ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی
کہ ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی راستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیات کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ استاد کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے رستے پر چل کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔ وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کٹے درخت سے اڑ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو اسے استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے ہٹانے کے لیے جھکا، لیکن اسی لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کیسے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کانٹے کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا گیا۔ تقریباً شام ہونے کو تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد نے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی ماں کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ جائے گی اور وہ اسے ہاسپٹل پہنچا دے گی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہر سے اس کے گاؤں تک تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ ادھر دانش کی ماں درد کی وجہ سے بے چین تھی۔ اضطراب کی حالت میں دانش کے والد نے اس کو ایمبولینس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دانش جب دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں دوپہر کو اس نے اسکول سے آتے ہوئے کانٹا پڑا دیکھا تھا، تو وہاں اسے ایک ایمبولینس نظر آئی جس کا ایک پہیہ بیکار ہو چکا تھا اور ایمبولینس کا عملہ اس پہیے کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایمبولینس روانہ ہوئی اور دانش کی ماں کو اس میں ڈال کر ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ تب دانش کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ایک معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ 40 دن کا بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک فرانس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان رہا کرتا تھا کیونکہ ملک میں چوری اور ڈکیتی عام تھی۔ باوجود کوشش کے بھی وہ اس پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی میں محل سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا ایک لکڑہارا بہت محنت سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ لکڑہارا بادشاہ کو دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کسی شاہی سواری میں نہیں آئے؟ بادشاہ نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے سر ہلایا تو وہ بولا، آپ مجھے کچھ دن ملک پر حکمرانی کی اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ یہ برائی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسے باخوشی اجازت دے دی۔ لکڑہارا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا، اگر ملک میں کسی بھی طرح کی چوری ہو جائے تو فوراً چور کا سر قلم کر دیا جائے گا اور جو سفارش لے کر آئے گا اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ لوگوں نے اس حکم پر توجہ نہ دی اور اگلے دن کسی کے گھر سے زیورات چوری ہو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، چور کو فوراً پکڑ کر لایا جائے اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر چور پکڑنے میں ناکام ہوئے تو ان کی جگہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ روز گزرنے کے بعد سپاہی چور پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ لوگ اب ڈر کے مارے سفارش نہ کریں وہ بادشاہ کے باپ کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی وہ بادشاہ سے معافی دلوا لیں۔ وہ ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے جب سفارشی کے طور پر اپنے باپ کو دیکھا تو سپاہی کو حکم دیا، ان کو جیل میں بند کر دیں۔ پھر اصول کے طور پر جو حکم جاری کیا گیا تھا اس کی تکمیل کر دی گئی۔
چوروں کے سر قلم کر دیے گئے اور جو سفارش لے کر آیا تھا اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس صورتحال نے سب لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ اب کوئی رستے میں بھی پڑی ہوئی چیز بھی دیکھتا تو اس کو اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ ملک سے چوریاں ہونا ہی بند ہو گئیں۔ 40 روز بعد بادشاہ لکڑہارے نے پہلے بادشاہ کو بلایا اور سلطنت کا نظام اس کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اس کی حکمرانی اور اصول پرستی سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، کسی بھی سلطنت یا حکومت کا انتظام چلانے کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اصولوں اور قوانین کو مد نظر رکھ کر کام کرے تو ہر برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔